ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو چکی ہے. ویسے بھی قیامت سے پہلے آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، کتابوں میں علماء بھی زیادہ ہیں کہ قیامت سے پہلے علماء اٹھ جائیں گے. اس کے کئی توجیحات ہیں. عالم دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نائب جو اس وقت کے ساتھ مناسب ہو وہ اب کمی آ رہی ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے محبوب ترین شاگرد تھے. وہ اپنے زمانے میں جب زندہ تھے تو حضرت مولانا کے مختلف اوصاف وہ بھی بیان کر رہے تھے، کرتے تھے کہ مولانا کو اللہ نے ان اوصاف سے نوازا ہے. پھر کافی عرصہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تدریس کر رہے تھے اور بڑے بڑے وہ صاحبزادے رات مجھے ملے تقریب میں پنڈی میں، تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ حضرت ہمارے استاد تھے. تو واقعی یہ بہت بڑی خلا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کل من علیہا فان، صرف اللہ جل جلالہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور پیغمبر بھی دنیا سے گئے، نبی بھی گئے اور ہر کسی کو جانا ہے. اللہ دعا یہ فرمائیں کہ جو جانے والے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. حضرت مولانا نے ہر دور میں، یعنی میں آتا ہوں یہاں جنازوں میں اکثر، تو ہر جنازے کو پہنچتے تھے. یعنی حالت ایسی تھی کہ کڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑکی میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن آخر وقت تک انہوں نے جنازہ اور اپنے شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کسی شاگرد کی. وہ محبت، وہ اہمیت سمجھنا جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں تھی. اللہ جل جلالہ ان کے باقیات میں سے خدا کرے کہ ان کی طرح ان کی نقش قدم پر چلنے والے اللہ پیدا فرمائے. اور اللہ حضرت کے برکت یہ تمام نشانیاں ہیں. جمعہ کا دن ہے، ابھی دفن ہے، انتقال ہوا جمعہ کی رات، علماء سب کھڑے ہیں سن رہے ہیں کہ کیا فضیلت ہے اس کی. اللہ نے اس فضیلت سے بھی نوازا صرف حضرت شیخ سے ملنے کے لیے. انشاءاللہ ان کے انوار و برکات سے انشاءاللہ یہ زمین خالی نہیں ہوگی. آج حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق رحمہ اللہ کے جنازے میں جس نسبت کے ساتھ آپ لوگوں نے شرکت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً حضرت شیخ کی رحلت اور وفات ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس دنیا سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں. کچھ لوگ صرف اپنے خاندان کو سوگوار چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محلے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو سوگوار اور غم میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت شیخ کا تعلق دین اسلام کے ساتھ، مدرسے اور مسجد کے ساتھ اتنا قوی اور طاقتور تھا کہ آج انہوں نے
اپنے دامان کے لوگوں کو نہیں، چچ اور حضروں کے لوگوں کو نہیں، اٹک کے لوگوں کو نہیں، بلکہ کل پاکستان کے علماء کو یتیم چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً دین اسلام کے اندر شخصیات کا احترام اور اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جس دین کے لیے انہوں نے خدمت کی، جس عقیدے کے لیے انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، اپنے اکابر اور اسلاف سے جو امانت لی، ساری زندگی اس کے لیے تگ و دو کرتے رہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کو آج ہم سب کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم ان کی وفات پر یہ عہد کرتے ہیں کہ جو امانت حضرت شیخ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہم پوری اخلاص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس امانت کو اپنی آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی نماز جنازہ میں شریک تمام مسلمانوں کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے پرچار کے لیے جو دعوت کا سلسلہ چھوڑا ہے اور آج ان اکابر کے ذریعے وہ آج ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے ہم محنت کریں گے، اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی خواہشات کو اس دنیا تک اور اس انسانیت تک پہنچائیں گے۔ مولانا انوار الحق صاحب نے سادہ اور جامع الفاظ میں آپ سے یہ بات کہی کہ ان حضرات نے اپنی امانت صدق دل کے ساتھ انسانیت تک پہنچائی۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دین اسلام کی دعوت کو اسی نہج پر، جس نہج پر ہمارے اکابر نے ہمیں منتقل کیا ہے، ہم اسے آگے پہنچاتے رہیں گے۔ ان کی اولاد یہاں پر موجود ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ حضرت شیخ کی برکات کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں منتقل کرے، اور ان کو یہ احساس بھی دلائیں گے، یہ یقین بھی دلائیں گے کہ حضرت شیخ نے جس طرح علماء کے ساتھ مرتے دم تک وفاداری کی، بدنی مالی تعاون کیا، ہم بھی انشاءاللہ ان کے خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے۔ میں آج ایک جگہ ایک عکس دیکھ رہا تھا جہاں پر میرے دادا جان حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الحدیث ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کسی جنازے میں کا انتظار کر رہے ہیں، اور آج ہم ان کے جنازے میں شریک ہیں۔ تو یہ دن ہم سب پر آنا ہے اور ہم نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کرنی ہے۔ کمی، کوتاہی، کمزوری، اس کے باوجود اپنے لوگوں کو سینے سے لگانا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ہم جس دور اور زمانے سے گزر رہے ہیں، یہاں پر مدارس اور مساجد اور علماء یہ ہمارے لیے
بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کی قدر کریں، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیں۔ حضرت مولانا مرحوم مولانا ظہور الحق صاحب کی صفات جمیلہ اور اخلاق کے بارے میں سنا اور ہم نے بھی سنا۔ ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے بڑوں کا تعلق تھا۔ حضرت مولانا عبد الطیار صاحب میرے والد صاحب اور میرے تایا صاحب کے استاد تھے، اور ہمیشہ وہ حضرات ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ جنازے کا وقت ہو چکا ہے، مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ جو 2 جگہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیت کریمہ آئی ہے وہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں، زمین کا قصد کرتے ہیں، اور ہم زمین کے اطراف کو کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے 3 تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ زمین کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کفار کم ہو جاتے ہیں، مسلمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کفار کافروں کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کافر کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کہ کافروں کی زمین فتح کی جائے گی، کیونکہ یہ آیت مکی ہے۔ کافروں کی زمین فتح کی جائے گی، مسلمانوں کی زمین بڑھ جائے گی، اور کافروں کی زمین تنگ اور چھوٹی ہو جائے گی۔ ایک اور تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ جب علماء کرام کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کم ہو جاتی ہے۔ فطروں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کی کڑی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ایک آسرا ہوتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو ایک شجر سایہ دار ہے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، ان کی دعائیں ملیں گی۔ آج ہم اس شجر سایہ دار سے محروم ہو گئے، ہم اپنے لیے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ وقت مقرر ہے اور حضرت نے اسی وقت پر تشریف لے جانا تھا۔ میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ حضرت کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ حضرت صرف یادگار اسلاف نہیں، حقیقی معنوں میں بقیت السلف تھے۔ اکابر کے قافلے سے ایک ہستی رہ گئی تھی جو آج ان کے ساتھ جا کر مل گئی۔ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک تو خاص وصف تھا تبحر علمی اور استحضار۔ ساری زندگی تدریس کرتے رہے۔ تقریباً 2 سال قبل پنڈی تشریف لائے تو میں دارالحدیث پہ لے گیا کہ یہاں طلباء کو اجازت حدیث دے۔ فرمایا کتاب کھولو، بخاری شریف کھولی گئی، جو سبق تھا بے تکلف اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ سارا سال تدریس کو ہو گئے تھے۔ حضرت کی زندگی میں ایک اور وصف جو میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقار تھا۔ وقار علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ استغنا تھا، لا یخافون لومۃ لائم کی تصویر تھے۔ کسی کی پرواہ نہیں کی حق کے راستے میں۔ دارالعلوم دیوبند سے صرف علمی نسبت نہیں تھی بلکہ فکری نسبت بھی آخری سانس تک رکھی ہے۔ اس وقت ایک عظیم خسارہ جو امت کو پیش آیا ہے وہ حضرت کی رحلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کا جانا ایسے موقع پر جبکہ
امت جو ہے وہ گرداب میں پنسی ہوئی کشتی کے مانند ہے۔ ایسے حالات میں کسی معمولی سے معمولی سپاہی کا جانا یہ بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، لیکن ایک عالم دین، ایک باعمل شخصیت، ایک طویل العمر بزرگ، ایک تجربہ کار جرنیل، اس کا اٹھ جانا یہ بہت عظیم خسارہ ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر انسان اپنی ماں کی پیٹ سے اپنی جانے کا ٹائم لکھا ہوا لے کر آتا ہے، تو حضرت کا بھی ٹائم پورا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے جب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے، تو میں نے حضرت کو کہا کہ میں دامان جانا چاہتا ہوں، آپ تو ویسے بھی اکوڑا کھٹک جا رہے ہیں، 4-5 گاڑیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے کہا یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے۔ تو میں آیا یہاں پر چچ انٹرچینج سے اور بڑی مشکلات سے پوچھ پاچھ کر حضرت کے محلے تک پہنچا، اور پھر حضرت کے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر حضرت سے ان کی سوانح عمری اور ان کے جو تجربات ہیں وہ چیزیں میں نے محفوظ کی۔ پھر میں نے حضرت سے آخر میں کہا کہ حضرت آپ کی کوئی تمنا اور آرزو؟ تو حضرت نے پھر ایک شعر کہا کہ کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کر، یہ ذرا مجھے دے دے، یہ مجھے یاد ہے میں نے لکھا، کھلونے دے دے کر بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، قبر کو کیسے جاؤں منہ چھپا کر میں، بڑی محفل سے اٹھوا کر لایا گیا ہوں۔ تو یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ حضرت میں نے پھر کہا کہ اپنے بات کو یا آپ نصیحت یا وصیت کرنا چاہے، تو مجھے کہا کہ میں اپنوں کو کہتا ہوں، میرے اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں اور جو ویسے مجھ سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ غم نہ کرے، کیونکہ میں سب کچھ دے کر جا رہا ہوں، میں سب کچھ دے کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ سب کچھ دے کر مطلب ہے علم کو بھی دے کر اور عمل کو بھی دے کر، اور میرے پاس جو دنیا کی جمع پونجی ہے وہ سب دے کے جا رہا ہوں۔ تو اپنی رحلت کے بعد بھی وہ بہت کچھ دے کر جا رہے ہیں۔ وہ یہ سبق ہے کہ آپ بے جہد اور بے کوشش ثمر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، جو رتبہ بالا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے پہل مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، اور پشتوں میں کہتے ہیں کہ اول اخرد ازان واقع ہو بیا اخرد اخکار واقع۔ تو یہ دین یہ بڑی سختیوں سے پہنچا ہے، تو اس کے اعلاء کے لیے آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑے گی، اور اپنا جان مال اور اپنے بچے قربان کرنے ہوں گے، تب اس دین کی حفاظت ہوگی۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پروردہ تھے، کیونکہ حضرت مجھے کہتے تھے کہ میرا کمرہ دارالحدیث کے بالکل قریب تھا، دارالعلوم دیوبند میں، تو رات کو جب حضرت آتے تھے اور درس حدیث دیتے تھے تو میں لازماً ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو رات کو جو بخاری شریف اور ترمذی شریف کے دروس ہوتے تھے تو اس میں بیٹھتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت دیگر علماء سے براہ راست استفادہ، تو فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ سے بھی میں پڑھا ہوا ہوں، اگرچہ میرا موقوف علیہ کا سال تھا لیکن میں جا کر ان کے دروس میں بیٹھتا تھا اور ان سے استفادے کا موقع ملا۔ اور الحمدللہ ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی صاحب عبد الدیان صاحب وہ مفتی اعظم تھے اس علاقے کے، اور بنگلہ دیش میں ان کے بڑے عقیدت مند آج بھی موجود ہے۔ تو مفتی صاحب بھی عظیم انسان تھے، اور ان کے دادا حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو گانا مولوی مشہور تھے۔ تو یہ غوربند اور سوات سے آئے، یہ ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن کمال یہ تھا استحضار حضرت کو بڑا تھا۔ جو بھی بات کرتے تھے 70-75 سال پرانی بات وہ ایسے جو ابھی ہوئی ہے کوئی بات، ہم تو کل رات کیا کہا ہے یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ حضرت کے کمالات بہت ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی لگائی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں نے الحق میں ڈائری لکھنا شروع کی تو مولانا سمیع الحق صاحب کی ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آج حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامان
جامعہ اشرفیہ میں استاد ہو گئے. یہ بہت بڑی عظمت تھی اس زمانے میں کہ ایک تازہ حقانیہ کا فارغ التحصیل اور وہ جا کے جامعہ اشرفیہ جیسے عظیم نہیں جامعہ اشرفیہ میں بھی رہے اشرفیہ میں رہے مولانا فضل رحیم اور مولانا عبدالرحیم یہ سب وہاں پہ. تو وہ میرے خیال میں 53 کی ڈائری میں نے پڑھا ہوا ہے اور پھر میں نے الحق میں نقل بھی کیا ہے. پھر جامعہ مدنیہ میں بھی الحمدللہ رہے 16 برس تک. اور یہ تعلیم الاسلام کامل پور میں بھی یہ حضرت کی زندگی کے وہ تابناک دور ہے. اور پھر گھر میں بیٹھ کر بھی آخر تک پڑھاتے رہے. تو بہرحال میں انہی کلمات پر جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے وہ اگر نئی اصطلاح میں کہے نا تو مولانا سمیع الحق صاحب مولانا یونس حارث صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ حقانیہ کے اولڈ بوائے تھے. تو اس زمانے کے اصطلاح میں دارالعلوم کے اقدم ترین فضلاء میں سے مجھے ان کے علاوہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو. تو حضرت آخر تک الحمدللہ توانا رہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ اور ان کی حیات مبارکہ جو ہم نے دیکھا، جس طرح شیخ الحدیث مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، دو چیزیں میں نے ان کی زندگی میں قریب سے دیکھی: دینی تعلیم، مدارس کی سرپرستی اور جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی. دینی مدارس کے ساتھ وابستہ رہے ہمیشہ کے لیے اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ رہے ہمیشہ کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس کی خدمت اور جمعیت علماء اسلام کی ساتھ وابستگی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ایک دین کے ساتھ محبت اور ایک دینی سیاست کے ساتھ محبت یہ ان کی زندگی کا محور تھا. اب ہر انسان نے دنیا سے دور جانا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. حضرت شیخ الحدیث کے پاس اس بڑھاپے میں ہم جب بھی آئے ان کا چہرہ دیکھ کر وہ ہمیشہ یا مسکراتے یا ہنستے تو اللہ جانتا ہے ہمیشہ تھکاوٹ ختم ہوتی. علماء اس معاشرے کا دل ہے. جس طرح اس بدن کے اندر دل ہے اور تمام بدن کی حیات اس دل کے ذریعے ہے. نسل منتقل ہو رہا ہے. آج حضرت کا فیل آج ان کے ساتھ محترم کو منتقل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو